اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک ماہانہ درس قرآن کریم کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہر ماہ اس درس قرآن کریم کی محفل میں قرآن کریم کی کسی ایک آیت پاک کے متعلق ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس سے حاصل ہونے والا سبق جو ہے اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آج کے اس درس قرآن کریم میں جو آیت مقدسہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ بہت بڑی عظمت و شان کا حامل ہے۔ ویسے ہی پورے کا پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بنا کے بھیجا، اور یقیناً قرآن کریم کا ایک ایک حرف بندے کو پیغام فنا دیتا ہے۔ بس وہ سمجھنے والا ہو کہ یہ قرآن کریم کس پیارے انداز سے بندے کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، جہنم کا ذکر اس کے سامنے کرتا ہے، اور یہ رب کا کلام جنت کی نعمتیں کتنے انوکھے انداز سے بندے کو بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم تو وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب کو بھی بیان فرمایا ہے اور ترہیب کو بھی بیان کیا۔ ترغیب کہتے ہیں بندے کو راغب کرنے کے لیے اچھی اچھی چیزوں کا بیان کیا جائے، اسے خوشخبری سنائی جائے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تمہیں اتنا اجر ملے گا، اگر تم رمضان کا ادب کرو گے تمہیں اس انداز سے اجر دیا جائے گا۔ اور ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو بتایا جائے اگر تو حقوق اللہ کی پہچان نہیں کرے گا، اگر تو حقوق العباد ادا نہیں کرے گا، اگر تیرا دل عبادتوں میں نہیں لگے گا تو پھر اپنا انجام جو ہے اس پہ تو غور کر لے۔ تو قرآن کریم بڑے واضح لفظوں میں انسان کو درس حیات دے رکھا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت پاک کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، چند ایک لفظ ہے مگر یہ الفاظ بہت جامع الفاظ ہیں۔ اس کے اندر یقین کریں بہت زیادہ نہ ایک علم کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے فَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے سے لے کر 16ویں پارے کے شروع تک اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بڑا مشہور قرآنی واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ واقعہ جو ہے وہ بڑا طویل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اسرار و رموز کو بیان کیا گیا، مگر جو میں نے آیت مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا سب سے پہلے ہمیں ترجمہ سیکھنا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔
اس آیت مبارکہ کے حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَكُمَا، کہ اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، فَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو باپ تھا بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی تھا۔ اب یہ تو ہو گیا قرآن کریم کا ترجمہ۔ جب تک ہم قرآن پاک کی وضاحت پہ غور نہیں کریں گے، قرآن کریم کی تفسیر کو نہیں پڑھیں گے، تو کما حق ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے جس شہر کے باشندوں نے ان اللہ کے نبیوں کی قدر نہ کی، نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا، کوئی قدر و منزلت کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم کسی کے گھر میں چلے جائیں، کوئی بندہ ہمیں نہ کھانا پوچھے، نہ چائے کا پوچھے، نہ پانی کا پوچھے، تو ہمارے دل کے اندر بڑے عجب عجب سے خیالات آتے ہیں، یار اتنا طویل سفر کر کے میں اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں، مگر یہ بڑا عجیب قسم کا انسان ہے، میرے لیے خیر خائی کا کوئی انتظام ہی نہیں کرتا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی قدر نہ کی۔ مگر اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس شہر کے اندر ایک ایسی دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، آپ نے اس دیوار کو بالکل سیدھا بنا دیا، آپ نے اس دیوار کو سیدھا درست کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی اللہ کے جلالی نبی تھے، آپ کو اللہ نے بڑا جلال دیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ کا دیوار کو درست کرنا بڑا ایک عجبناک کام ہے، ان لوگوں نے ہماری قدر نہیں کی، ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، اگر آپ نے دیوار کو درست کیا تو آپ ان سے اجرت ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میرے رب کا حکم ہی یہ تھا کہ میں دیوار ٹیڑھی کو سیدھا کروں، یہ ٹیڑھی ہے یہ سیدھی ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ دیوار جو ہے یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، ان دو یتیم بچوں کے باپ نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خزانہ دفن کیا ہے۔ اگر دیوار کو درست نہ کیا جاتا، یہ دیوار جب گر جاتی، وہ خزانہ سب کے سامنے ظاہر ہوتا، تو لوگ وہ مال اٹھا کے لے جاتے، دو یتیم بچے اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہ جاتے۔ اس باپ نے اپنی اولاد کے لیے جو خزانہ دفن کیا تھا وہ انہیں حاصل نہ ہوتا۔ المختصر یہ لبے لبا میں نے آپ کے سامنے نا مختصر عرض کیا۔ اب آج کے درس قرآن کے اندر جو بات غور کرنے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے، آخر کون سا ایسا خزانہ تھا کہ اس باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے اس دیوار کے نیچے دفن کیا تھا؟ اور وہ باپ علماء نے تفسیروں کے اندر لکھا ان بچوں کا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ 8ویں یا 10ویں پشت میں ان کا باپ بنتا تھا۔ مگر یہ پتا چلا کہ اگر باپ نیک ہو، اگر باپ پرہیزگار ہو، تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی آنے والی نسلیں بھی باپ کی پرہیزگاری سے فیض یافتہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر علماء نے یہ لکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم اللہ نے فرمایا نا وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے بہت بڑا خزانہ تھا۔ وہ خزانہ پتہ کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں وہ خزانہ ایک سونے کی تختی تھی۔ دیکھیں سونا ویسے ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ ایک الگ سے خزانہ ہے، مگر اس سے بڑھ کے خزانہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں سونے کی تختی تو تھی ہی تھی، مگر اس کے اوپر 7 قسم کی ایسی عبارتیں لکھی تھیں، ایسے جملے لکھے تھے، یقیناً اگر ہم اپنی زندگی میں رہ کر ان جملوں پر غور کر لیں، ان عبارتوں پر غور کر کے عملی جامہ پہنائیں، اس عبارتوں پر عمل کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور قیامت کے دن بھی رب ہمیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں وہ دیوار جو تھی نا، دیوار اس کے نیچے جو خزانہ تھا وہ سونے کی تختی تھی، اس کے اوپر جو 7 عبارتیں لکھی تھی، ان میں پہلی عبارت یہ تھی
اللہ کو اکبر! دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کتنے انداز سے آخرت کی فکر عطا فرماتا ہے، مگر افسوس ہم پھر بھی غافل لوگ ہیں، غفلت برتے رہتے ہیں، غفلت میں دن رات بسر کرتے ہیں۔ اس سونے کی تختی کے اوپر پہلا جملہ یہ لکھا تھا: تعجب ہے اس بندے پر جو موت کا یقین تو رکھتا ہے مگر اس کے باوجود اپنی زندگی لہو و لعب کے کاموں میں بسر کر دیتا ہے، ہنسی مذاق اور شغل میں اپنا وقت گزار دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے آج میں لوگوں کے سامنے عیاشیاں کر رہا ہوں، ہنسی کر رہا ہوں، مذاق مسخری کر رہا ہوں، مگر اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا میں بے بس ہوں گا، میرے اوپر موت واقع ہو جائے گی، میرے اعضابی کام نہیں کریں گے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کتنے واضح لفظوں میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اور یہاں پر اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، زمین کے اندر اس تختی کو رکھا، تختی کے اوپر وہ چیزیں لکھی۔ اب غور کریں کتنی وہ عالیشان اور قیمتی چیزیں ہوں گی، کتنی وہ مقدس چیزیں اور عبارتیں ہوں گی، جن عبارتوں کے متعلق اللہ کے قرآن کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، تعجب ہے اس بندے پر جو موت کو تو یاد رکھتا ہے، موت پر یقین رکھتا ہے مجھے ایک دن موت آ جائے گی، مگر افسوس اپنا وقت کھیل کود کے اندر مصروف کر دیتا ہے۔ دوسری عبارت یہ لکھی تھی، تعجب ہے مجھے اس بندے پر جو اس بات کا تو یقین رکھتا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا بندے کا مستقل ٹھکانہ نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں نا، دن گزاریں، رات گزاریں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، جاگیں، سوئیں، جو بھی کریں، یہ یاد رکھیں کہ وطن ہمارا وطنی اصلی نہیں ہے، یہ تو وطن اقامت ہے، کچھ مدت کے لیے یہاں پر ہم ٹھہرے ہیں، اصل وطن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ ہم غور کریں، ہم اس وطن کے اندر رہ کر اپنے اصلی وطن کی کتنی تیاری کرتے ہیں۔ بزرگان دین کی اگر ہم تصوف کی کتابیں پڑھیں نا، ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو بزرگ تھے ایک بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے ایک چھڑی دی اور چھڑی دے کے کہا کہ جو میری رعایا میں، میری سلطنت میں سب سے بے وقوف بندہ ہے نا، تم اس بندے کو وہ چھڑی دے دینا۔ اب وہ بزرگ جو تھے نا وہ حکمتوں والے تھے، تصوف والے تھے، صوفیات تھے، ان کی ایک جلن آخرت کی فکر کا سامان ہوتی تھی، ان کا ایک جملہ لوگوں کو درس حیات دیا کرتا تھا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ بزرگ نا بادشاہ کے دربار میں آئے، بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ میرے ایک سوال کا جواب دو، اگر تم نے اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے کا دورہ کرنا ہو، یہ بادشاہ ہوتے ہیں جو وزیر ہوتے ہیں، یہ دوسرے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں، تو اگر تم نے دوسرے کسی علاقے میں جانا ہو تو کیا تم جس جگہ جا رہے ہو وہاں کے پہلے انتظام چیک کرتے ہو کہ میرے لیے کھانے کیسی ہوں گے، میرے لیے رہائش کیسی ہوگی، میرے رہن سہن کے لیے سہولیات کیسی ہوں گی؟ تو بادشاہ نے کہا بالکل، میں جدھر بھی دورہ کرنے جاتا ہوں پہلے پورا میرا انتظام ہوتا ہے کہ بادشاہ آ رہا ہے، وزیر آ رہا ہے، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بنانے ہیں، اس کا استقبال کرنا ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کے لیے نرم و نازک بستر بچھانے ہیں۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا کہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں جانے کے لیے تم اتنا اہتمام کرتے ہو، آج مجھے یہ بتاؤ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ یہ ہے تم نے قبر کے اندر چلے جانا ہے، بتاؤ تم نے دنیا کو چھوڑنے کے بعد جو اگلا جہان ہے عالم برزخ، اس کے لیے تم نے کون کون سے انتظام کیے ہیں، اس کے لیے تم نے کتنی تیاری کی ہے؟ آگے وہ بادشاہ نے شرمندہ ہو گیا، کہتا ہے بزرگوں میں نے موت کی تو کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بادشاہ تھوڑی دیر ٹھہر جا میں آتا ہوں۔ بزرگ اپنے گھر میں آئی، وہ چھڑی اٹھائی اور فرمایا کہ بادشاہ تو نے خود ہی کہا تھا کسی بے وقوف کو یہ چھڑی دے دینا، میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، تجھے پتا ہے میں نے مر جانا ہے، تجھے پتا ہے میں نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے، تجھے پتا ہے میری بیوی بچے ادھر ہی رہ جائیں گے، اکیلا میں اپنی قبر کے اندر جاؤں گا، مگر افسوس تو نے اپنی قبر کی تیاری نہیں کی۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعجب ہے اس بندے پر جو دنیا کے عارضی ہونے کو مانتا ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، مگر افسوس مگر پھر بھی اطمینان والی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں، یار میں نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ آج وقت ہے اپنی موت کو یاد کرنے کا، آج وقت ہے نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا۔ تیسری بات جو سونے کی تختی پہ لکھی تھی
وہ یہ تھی کہ تعجب ہے اس بندے پر جو اللہ کی تقدیر پر تو راضی ہے کہ جو رزق اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے نا وہ رزق اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، مگر اس کے باوجود اگر کوئی دنیا کی نعمت اس سے نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، دنیا داری کے لیے ہم کتنے کام کرتے ہیں، دنیا داری کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی دنیاوی چیز ہمیں نہ ملے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر قناعت کا جذبہ نہیں، قناعت کہتے ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ ہمارے اندر ہوتا ہے ہمارے فلاں بھائی نے بڑا عالیشان مکان بنایا، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، فلاں نے بڑی عالیشان گاڑی لے لی، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں۔ جو بندہ اللہ کی دی ہوئی تقسیم پہ راضی رہتا ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا غنی بنا دیتا ہے، اور یہ حضور اسلام کی حدیث پاک ہے۔ اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں درس دیا نا، آقا فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے حسد نہ کیا کرو، حسد جو ہے یہ تو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بلکہ کرنا ہے تو مسلمان بھائیوں پہ رشک کرو۔ اب حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ میرے فلاں بھائی کے پاس کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اب میں دعا کروں کہ کاش اس بندے سے یہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد جو ہے نا وہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک ایسی آگ ہے، ایک ایسی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی رہتی ہے، دوسروں کو جلانے سے پہلے بندہ خود جلتا رہتا ہے، یار اس کے پاس بڑا پیسہ آ گیا، اس نے بڑے اچھے مکان بنا لیے۔ اے بندے تو اپنے رب کی تقسیم پہ راضی رہ، تیرے آنے والے وقت اچھے ہوں گے، مگر افسوس ہم راضی نہیں رہتے، بلکہ حضور نے تو ہمیں حکم دیا کہ تم رشک کرو۔ رشک کہتے ہیں کہ اگر میرے فلاں بھائی کو اللہ نے نعمت دی، مال دیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، مولا اس طرح تو نے میرے فلاں بھائی کو نوازا ہے نا، اے اللہ اسی طرح تو میرے اوپر بھی مال و دولت کے دروازے کھول دے، اسی طرح میرے اوپر بھی رحم و کرم فرما۔ رشک کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور حسد کرنے سے تو منع کیا گیا، شیطانی جال ہے۔ تو نبی اسلام کے احادیث کے مطابق اگر ہم عمل کریں تو یقین کریں ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ امن کی فضا کا کردار ادا کرے گا۔ تو سونے کی تختی پہ جو تیسرا جملہ لکھا تھا وہ یہ تھا، تعجب ہے اس بندے پر جو اپنے رزق کا تو مقدر جانتا ہے کہ مجھے ملے گا، مگر دنیا ملنے نہ ملنے کے بارے میں پریشان رہتا ہے۔ چوتھی عبارت یہ تھی، تعجب ہے اس بندے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے، اسی کی بارگاہ میں ہم نے سجدہ کرنا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، مگر باوجود اس کے کہ وہ رب تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنے، کیا کرتا ہے؟ اپنے غیروں کے ساتھ تعلقات کو قائم کر لیتا ہے۔ ہماری یاری رب تعالیٰ سے نہیں ہوتی، ہماری یاری تو آج غلط قسم کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ آج کے نوجوان بڑے گندے لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، ناجائز تعلقات ہم نمٹاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا اگر یہ ناجائز کام کرتے کرتے، کلا کرتے کرتے، بدکاری کرتے کرتے موت کا فرشتہ آ گیا تو میں کون سا منہ لے کے قبر میں جاؤں گا؟ میری شہادت لوگ کس منہ سے دیں گے؟ ہمارا بھائی گناہ کرتے کرتے دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، شراب پیتے پیتے دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ جس مالک کے کریم نے ہمارے ساتھ رحمتوں کا وعدہ کیا ہے، وہ مالک 70 ماؤں سے بڑھ کے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ہم بھی تو غور کریں نا، ہم اپنے مالک کے کریم کی کتنا قریب ہیں، کتنے دور ہیں۔ بحیثیت ایک بندہ مومن ہونے کے مجھے غور کرنا چاہیے، میرا حضور اسلام سے رابطہ کتنا ہے، اللہ کی ذات سے میرا کتنا تعلق قائم ہے۔ افسوس ہمارا تعلق تو شیطان سے قائم ہوتا ہے، ہماری تاریں تو شیطان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ کبھی وہ شیطان ہمیں کہتا تم فلمیں دیکھ لو، کبھی کہتا تم ڈرامے دیکھ لو، کبھی کہتا تم بدکاری کے اڈے پہ چلے جاؤ، کبھی کہتا تم تاش کے اڈے پہ چلے جاؤ، کبھی کہتا تم شراب کی محفل میں چلے جاؤ۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا رب نے ہمیں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا، اور ہم دنیا میں رہ کے کون سا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم تو کہتا ہے یہ چیزیں تمہارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ کا کلام جسے خزانہ کہہ رہا ہے وہ عام نہیں ہو سکتی۔ آگے ایک اور عبارت سونے کی تختی پہ یہ لکھی تھی، تعجب ہے اس بندے پر جو اس بات کا تو یقین رکھتا ہے کہ جہنم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے تیار کی ہے، جہنم کی سزا بڑی سخت ہے، مگر اس کے باوجود وہ کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ اپنی زندگی گناہوں کے اندر بسر کر دیتا ہے۔ اور ایک اور عبارت اس سونے کی تختی پہ یہ لکھی تھی،
اس بندے پر بھی حیرت ہے، تعجب ہے، اسے پتہ ہے نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کی ہے، مگر اس کے باوجود وہ جنت میں جانے والے کام نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں یار غور تو کریں نا، گھر گھر کے اندر جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، طلاقوں تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 80% گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضور اسلام کے دین سے دوری ہے ہماری۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کے دین کا علم حاصل نہیں کرتے، ہمارے معاشرے کے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ اے کاش ہم نبی علیہ السلام کے صدقہ پاک سے تعلیمات نبویہ کے مطابق اپنی زندگی کے دن اور اپنی زندگی کی راتیں بسر کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت پاک میں نا ایک عرابی حضر ہوئے، تنبیہ الغافلین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو لکھا۔ وہ عرابی آئے تو کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں ایسے اعمال کے بارے میں جو بندے کو جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ رشتہ داریاں توڑو نہیں بلکہ رشتہ داریاں جوڑو، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط کرو۔ صلہ رحمی کی کیفیت اور عادت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح تنبیہ الغافلین کے اندر یہ باتیں موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو ہماری مجلس میں قطع تعلقی کرنے والا ہے، اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے نا، وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ میرے آقا کے جلالی الفاظ تھے۔ ایک بندہ اٹھا اپنے گھر میں گیا، تھوڑی دیر کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گیا ہے پھر واپس آ گیا، وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ جس وقت آپ نے فرمایا نا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا چاہیے، صلہ رحمی کرو، قطع تعلقی نہ کرو، ناراضگی اچھا کام نہیں، تو آقا میں نے سوچا کہ میری جو سگی خالہ ہے وہ میرے ساتھ ناراض تھی، میں سیدھا اپنی خالہ کے گھر میں گیا۔ میری خالہ نے کہا کہ آج بڑے عجیب سے وقت میں میرا بھانجا میرے گھر آیا ہے۔ میں نے کہا خالہ میں حضور کے دربار میں حاضر تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قطع تعلقی سے بچو، آپس کی رشتہ داریاں جوڑو، تعلقات مضبوط کرو، تو میں تو معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو خالہ نے کیا کیا؟ آقا مجھے معاف بھی کیا، مجھ سے راضی بھی ہوئی، میرے لیے بخشش کی دعا بھی کی۔ میرے آقا کا دل بڑا خوش ہوا۔ حضور اسلام نے اس مجلس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس زمانے کے اندر قطع تعلقی بڑھ جائے، لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں توڑنے کا سلسلہ جاری ہو جائے، تم سمجھ لو ان لوگوں کے دلوں سے صلہ رحمی کا جذبہ اٹھا لیا گیا۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہماری کیا کیفیت ہے، ہم آپس کی رشتہ داریاں کتنی اچھے انداز سے رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نا مشکات شریف کے اندر، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی، ایک عرابی آئے، کہتے ہیں انی اصبت ذنبا عظیما، آقا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، فہلی توبہ، وہ میرے لیے توبہ کی صورت ہے؟ آقا نے فرمایا حل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا کہ میری ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں حل لک من خالۃ، کیا تمہاری خالہ موجود ہے؟ عرض کیا کہ خالہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، رب تیرے گناہ کو بخش دے گا، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب ایک حصے کے بارے میں ہم نے سنا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے جو دو یتیم بچوں کی ملکیت میں تھی وہ خزانہ کیا تھا، ابھی میں نے آپ تک پہنچایا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ فرماتا ہے وہ خزانہ جو تھا ان کا جو باپ تھا نا جس نے دفن کیا تھا، وہ باپ بڑا نیک بندہ تھا۔ اب ہم اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، بہن بھائیوں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے، ماں باپ کے مر جانے کے بعد جو والدین کے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی صلہ رحمی کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، ایک دن سواری پہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، ایک اور صحابی رسول ساتھ تھے۔ بڑا پیارا یہ واقعہ ہے تاریخ کا۔
حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا سامنے سے نوجوان آ رہا ہے، آپ نے اس کا استقبال کیا، اسے عزت دی، اور عزت اتنی دی اپنے سر کا امامہ شریف اتار کے اس دیہاتی کے سر پہ رکھ دیا۔ جو صحابی رسول ساتھ تھے نا، وہ کہتے ہیں یا عبداللہ بن عمر، یہ دیہاتی لوگ ہیں، عرب کے بدو ہیں، یہ تو تھوڑی سی نعمت ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا اس کی تعظیم کی، اتنا تقریب کی، اتنی عزت افزائی کی کہ اپنے سر کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یقین کریں دل کے کانوں سے حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے جملے سننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار بات پتہ کیا ہے، اس نوجوان کا جو باپ تھا نا، میرے باپ حضرت عمر فاروق سے محبت کیا کرتا تھا، حضرت عمر فاروق سے پیار کیا کرتا تھا، اور حضور کا فرمان ہے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں کی عزت کرو جن کی نسبت تمہارے والدین کے ساتھ قائم ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، آج یقین کریں بڑا عجیب سا معاشرہ ہے، اگر کسی کا باپ مر دے نا، پیچھے جو اولاد ہوتی ہے وہ رشتہ داریاں بڑھاتی نہیں ختم کرتی ہے۔ رشتہ داریاں آج کی اولاد کے نئے نئے امنگ کے نئے نئے جذبے ہوتے ہیں، مگر افسوس جو قوم اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ سنورے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ آخر میں چند ایک اشعار آپ کو سناتا ہوں موجودہ معاشرے کے حوالے سے۔ ایک پنجابی شاعر نے لکھے، اس نے لکھا کہ کامیاب اج رہندے نے او بندے جڑے انگلاں اُتے نچان والے، کامیاب اج رہندے نے او بندے جڑے انگلاں اُتے نچان والے، الٹی اپنی پگ لوا بیندے عزت کسے دی جڑے بچان والے، برے بن جاندے رائے پان والے، چنگے ہو جاندے ورگلان والے، قتل کرن والے صاف بھری ہوندے، پھائے لگ جاندے نے چھڑان والے، کیوں جیا زمانہ اج آگے آئے، کیسی مل گئی گندی فضا سانو، گلا کریے تے کسے تے کی کریے، ساڈے عملاں دی ملی سزا سانو، اج وقت دے اسی غلام سارے، کل وقت سی یارو غلام ساڈا، کردے حاکم محکوم کم سارے، بند کردہ جیڑا اسلام ساڈا، اسی دامن حضور دا چھڑ دیتا، تائیوں بگڑیا پھردا نظام ساڈا، اسی اجے بھی توبہ جنہ کیتی، اسی ایس تو بیڑا انجام ساڈا، اسی او دی بھی کاندے نی شرم جس نے پین دیتی نی تتی ہوا سانو، گلا کریے تے کسے دا کی کریے، ساڈے عملاں دی ملی سزا سانو، توانو پتہ نہیں کی انہاں قوماں دا ہویا حشر جو ایس جہان اندر، آکے کہر چ رب نے غرب کیتی، حضرت نوح دی قوم طوفان اندر، قوم لوط دا تختہ الٹ کے تے غرب کیتی رڑے میدان اندر، قوم موسیٰ بھی سنے فرعون ڈبی، ویکھو نیل دے بحر روان اندر، رب دے کہر تو اجے بچائی جاندی، کملی والے دی صرف دعا سانو، گلا کریے تے کسے تے کی کریے، ساڈے عملاں دی ملی سزا سانو۔ آج کے درس قرآن کا یہ مقصد ہے، ہم اپنی زندگی حضور کے طریقہ کار کے مطابق گزاریں، اور معاشرے کے متعلق چند باتیں آپ تک بیان کی، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اللہ فرماتا ہے جو دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کے باپ نے بہت بڑا خزانہ دفن کیا تھا۔ وہ خزانہ کیا تھا؟ وہ سونے کی تختی تھی۔ وہ خزانہ کیا تھا؟ وہ 7 قسم کے جملے تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، اور وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنے باپ کے تعلق والوں کا بھی ادب کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمارے معاشرے کا فساد کیسے ختم ہوگا، چند باتیں آپ تک بیان کی، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔